تو آپ اپنی بیوی کے پاس پھر جاتے ہیں؟ نہیں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ غیر محفوظ جنسی تعلقات سے یہ پھیلتا ہے، آنے والی اولاد پہ بھی اثر پڑے گا، بیوی پہ بھی اثر پڑے گا۔ کبھی بچوں نے کہا ہو کہ بابا آپ یہ کام چھوڑ دیں؟ انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن ان کو دیکھ کے ہم کو خود ترس آتا ہے کہ یار دیکھو نا بھائی، جب انسان ہے اس وجہ سے لگتا ہے کہ میں نے جنسی تعلقات کرنے ہیں تو میں اس ڈرگس کا استعمال کروں تاکہ میرے میں پاور آ جائے، میری ٹائمنگ بڑھ جائے۔ وقتی طور میں تو یہ ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، لیکن ایسا جب وہ نشے کی عادت میں پڑ جاتا ہے۔ ڈرائیور جب میں تھا تو چرس کا استعمال کرتا تھا، لیکن چرس سے آگے بڑھتا بڑھتا شراب پہ آیا، شراب سے آگے بڑھتا بڑھتا ڈرگس پہ آ گیا۔ اب ہماری یہ نوعیت ہے کہ ہم ڈرگس کے ٹیکے لگاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، لاہور 42 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک خرم شہزاد۔ ناظرین، میں قصور کے ایک ایسے پوش علاقے میں موجود ہوں جہاں پر منشیات فروشی کے ساتھ ساتھ نشہ کرنے والوں کی بھی بھرمار ہے۔ ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو یہاں پر نشہ کر رہا تھا، اور نشہ یہ کر رہا تھا۔ اس سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنی مکمل جو ہے وہ داستان سناتا ہوں۔ تو ساری داستان جو ہے، تو ساری کہانی ہم انہی کی زبانی جانیں گے۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وسیم عباس۔ اچھا وسیم بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہوا، کیسے آپ نشے پہ لگے؟ یہ ہم بری سوسائٹی کی وجہ سے لگے ہیں، برے دوست ہمارے ساتھ ہوتے تھے، بیٹھتے اٹھتے تھے، محفلیں کرتے تھے، ان کی وجہ سے ہم لگے ہیں۔ یہ صرف برے دوستوں کی وجہ سے ہی لگے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی گھر کا کوئی معاملہ؟ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں، لو جی ہماری گھر میں کوئی ایسی ٹینشن تھی، ٹینشن کی وجہ سے یہ سارے معاملات۔ نہیں، پہلے تو نشہ کرنے سے پہلے تو ہمارے گھر میں کوئی ٹینشن نہیں تھی، لیکن نشہ کرنے کے بعد ہمارے گھر میں اتنی ٹینشنیں ہیں کہ جس کا ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ شادی شدہ ہیں؟ جی، کتنے بچے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں جی۔ 2 بیٹے ہیں۔ شادی کو کتنی دیر ہوگی؟ شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں۔ اور نشہ کرتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 10 سال 10 سال ہو گئے۔ جی۔ مطلب شادی کے بعد آپ نشے پہ لگے ہیں؟ جی۔ کیا وجہ بنی تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف دوستوں کی وجہ سے۔ بعض ایسے ہم نے انٹرویوز کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نشہ ہے ہم نے شادی کی وجہ سے شوق سے شروع کیا تھا، بیوی کی صحبت کی وجہ سے، کہ ہمیں زیادہ ٹائم کی وجہ سے۔ کچھ ایسے بھی بہت سارے نوجوان ہیں کہ آپ کو تو نہیں ایسا 4 سال بعد کوئی خیال آیا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا آپ کے پاس؟ نہیں بھائی، ایسا معاملہ تو نہیں تھا۔ دیکھو کہ 4 سال ایک بہت عرصہ ہوتا ہے جو کہ ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارا ہے، اور اچھا گزارا ہے۔ وہ ایسا کہ ہم پوری جو لائف میں سے 4 سال تھے نا، وہ بہت اچھے گزرے ہیں، لیکن ہم بری صحبت کی وجہ سے جو ہے نا اس کام پہ آئے ہیں، اور ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے۔ کام کیا کرتے تھے؟ ڈرائیور ہوں۔ ڈرائیور بھی ایسا پیشہ ہے کہ ڈرائیور حضرات جو اس میں 95% جو وہ نشہ ہی کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ڈرائیور جب میں تھا تو چرس کا استعمال کرتا تھا، لیکن چرس سے آگے بڑھتا بڑھتا شراب پہ آیا، شراب سے آگے بڑھتا بڑھتا ڈرگس پہ آ گیا۔ اب ہماری یہ نوعیت ہے کہ ہم ڈرگس کے ٹیکے لگاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں۔ روزانہ جاتے ہیں؟ جی۔ جب گھر جاتے ہو تو آپ کی بیوی کا، آپ کے بچوں کا کیا رویہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھو نا بھائی، ہماری عادتیں ہی بہت بری ہیں، تو کیسے اچھا رویہ ان کا ہوگا؟ رویہ تو برا ہی ہوگا۔ جب ہم نشے کی حالت میں گھر جائیں گے، لیٹ گھر جائیں گے، گھر میں وقت نہیں دیں گے، تو ان کا رویہ تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں نہ رہ سکتا۔ بیوی بچے آپ کے پاس ہی ہیں نا؟ جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وسیم بھائی، جب آپ گھر جاتے ہو، آپ بتا رہے ہو کہ گھر والوں کا رویہ نہیں ٹھیک ہوتا، اور رویے کی مین وجہ کہ آپ گھر میں خرچہ نہیں دیتے؟ ظاہری بات ہے، ہماری کوشش تو پہلے یہی ہوتی کہ ہم نشہ ڈھونڈیں، ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم نشے کی طرف بھاگتے ہیں۔ ابھی بھی کام کرتے ہو؟ جی۔ کیا کام کرتے ہو؟ ڈرائیور۔ ابھی بھی ڈرائیور رہی ہو؟ اور کتنی جو ہے وہ آپ ڈیلی کی آپ کی دیہڑی وہ لگ جاتی ہے؟ 1200 کی دیہڑی لگ جاتی ہے، جس میں سے سمجھ لو کہ 800 1000 ہمارے اوپر ہی لگ جاتا ہے نشے کی وجہ سے، اور باقی کیا بچتا ہے؟ ہم کار کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو اتنی مہنگائی کے دور میں 200 سے تو آج کل آپ کے 2 بچے ہیں، ان کی جو پاکٹ منی وہی نہیں پوری ہوتی ہوگی، ان کا خرچ ہے، جیب خرچ ہی نہیں پورا ہوتا، تو باقی گھر میں سبزی کے دوسرے تیسرے معاملات وہ پھر کیسے مینج ہوتا ہے؟ بس کچھ بھائی سنبھال لیتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت ٹینشن ہے۔ کمبائنڈ فیملی آپ کی؟ جی۔ اچھا، بھائی نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، یا آپ کا کبھی علاج کروایا ہو؟ بہت زیادہ جی، بہت زیادہ کہتے ہیں HIV پازیٹیو ہوں، اور HIV پازیٹیو کا انہوں نے علاج کرایا ہے، اور اب میں تقریباً جو ہے نا 50% نشے سے بھی دور ہوں، اور میں جو ہے نا HIV سے بھی مکمل معلومات لے چکا ہوں اور اپنا علاج کروا چکا ہوں۔ اچھا، HIV پازیٹیو ہے، HIV پازیٹیو تو آپ اپنی بیوی کے پاس پھر جاتے ہیں؟ نہیں، کنڈم کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ غیر محفوظ جنسی تعلقات سے یہ
پھیلتا ہے آنے والی اولاد پہ بھی اثر پڑے گا, بیوی پہ بھی اثر پڑے گا. پھر تو آپ اپنے بچوں کے پاس بھی نہیں جاتے ہوں گے, ظاہر ہے HIV پازیٹیو ہیں تو وہ کہیں یہ وائرس آپ کے بچوں میں نہ کنورٹ ہو جائے. جی نہیں, یہ ایسے کنورٹ نہیں ہوتا. ہاتھ ملانے سے, گلے ملنے سے, بوسہ لینے سے, مچھر مکھی کے کاٹنے سے یہ نہیں پھیلتا. یہ پھیلتا ہے تو بلڈ سے, بلڈ کی وجہ سے پھیلتا ہے. جیسے کہ ہمارا بلڈ نکلے گا اور ان کے بلڈ کے ساتھ شامل ہوگا, ان کے اندر چلا جائے گا تو یہ ان میں بھی منتقل ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ نہیں پھیل سکتا. یہ صرف اور صرف مطلب بلڈ کنورٹ ہونے سے پھیلتا ہے, جیسے میاں بیوی آپس میں جو جنسی تعلقات جب بحال کرتے ہیں تو ود آؤٹ کانڈم جب آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں گے تو نیا آنے والا جو بیبی ہے وہ اس میں پیدا پھیل سکتا ہے, اس میں جا سکتا ہے یہ کنورٹ ہو. جی آپ بالکل بہتر کہہ رہے ہیں, کیونکہ غیر محفوظ جنسی تعلقات سے یہ بیوی میں بھی منتقل ہو سکتا ہے اور بچوں میں بھی یہ جو نا کنورٹ ہو سکتا ہے. لیکن ہم ARY کی باقاعدگی کریں گے تو ہمارا ویلر روڈ 0 پہ آ جائے گا. پھر ہم کنڈم کے بغیر بھی سیکس کریں گے نا تو یہ نہیں پھیلے گا, نہ بیوی میں جائے گا اور نہ آنے والی اولاد میں جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں وسیم بھائی, آپ کے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, کبھی بچوں نے کہا ہو کہ بابا آپ یہ کام چھوڑ دیں؟ انہوں نے تو نہیں کہا, لیکن ان کو دیکھ کے ہم کو خود ترس آتا ہے کہ یار دیکھو آج ہم یہ کام کر رہے ہیں, کل ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اولاد بھی نہ کر لے. اگر نہیں بھی کرتی تو ان کو ہماری وجہ سے تانے ملیں گے کہ یہ نشئی کا بیٹا ہے, تو ان پہ کیا بیتے گی. آپ ماشاءاللہ اتنی سمجھدارانہ باتیں کر رہے ہیں, سینسیبل آپ ہیں, آپ مجھے ایجوکیٹڈ بھی لگ رہے ہیں, آپ سارا کچھ جانتے ہیں, آپ ابھی ہاسپٹل میں بھی رہ کے ہیں, علاج بھی کروائے, لیکن دوبارہ پھر اسی گندگی کے ڈھیر میں آپ آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ بس یہ ہماری ذہنی کیفیت ہی اس طرح کی ہے اور یہ نشہ بھی اس طرح کا ہے کہ بار بار انسان کا دل کرتا ہے. نہیں, کوئی سوسائٹی جب آپ علاج کروا کے دوبارہ آئیں, کوئی ایسا دوست تو نہیں جس کی وجہ سے جسے آپ چھوڑ نہیں سکتے اور دوبارہ اس گندگی کے ڈھیر میں بیٹھے ہیں؟ نہیں, اب دوستوں کا نہیں, اب ہمارے خود کے ذہن پہ جو ہے نا وہ یہ بہت سوال ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. جب وہاں پر آپ رہے ہیں علاج کرواتے ہو, وہاں پر کتنا عرصہ رہے ہیں؟ 1 ماہ. 1 ماہ کے دوران کبھی آپ کو محسوس نہیں ہوا تھا کہ آپ نے انجیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو؟ نہیں, ادھر تو رہ کے ہمیں ایسی معلومات ملتی تھی, لیکچر ملتے تھے کہ ہمارا ذہن بالکل صاف ہو گیا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو پھر آپ کیوں دوبارہ ہی یہ کام کرنے پہ لگ گئے ہیں؟ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا کر رہا ہوں, اگر تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں تو دوبارہ پھر آپ اسی موٹیویشن کی طرف آ رہے ہیں, اسی آپ اپنے چوراہے کی طرف آ رہے ہیں جہاں پر صرف موت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جی آپ نے بالکل بہتر بتایا ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس لعنت سے دور ہو جائیں, جو ہم تھوڑا بہت کرتے بھی ہیں ان سے بھی دور ہو جائیں اور انشاءاللہ دور ہوں گے. کیا کہنا چاہیں گے نوجوان نسل کو جو ایسے شوقوں میں, یا ایسے نوجوان جو شادی نئی نئی شادی ہوتی ہے, شادی کی وجہ سے اس لعنت میں آتے ہیں کہ یار نشہ کرنے سے ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے, وہ شوق کی وجہ سے بعد میں اس ایسی دلدل میں پھنستے ہیں کہ باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا؟ دیکھو نا بھائی, جب انسان اس وجہ سے لگتا ہے کہ میں نے جنسی تعلقات کرنے ہیں تو میں اس ڈرگس کا استعمال کروں تاکہ میرے میں پاور آ جائے, میری ٹائمنگ بڑھ جائے. وقتی طور میں تو یہ ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے, لیکن ایسا جب وہ نشے کی عادت میں پڑ جاتا ہے تو وہ نہ تو اس کی ٹائمنگ رہتی ہے, نہ ہی وہ جو ہے نا وہ اس طرح کا سیکس کر سکتے ہیں جو پہلے ہوتا ہے. لیکن بعد میں یہ عادت پڑ جاتی ہے اور ان کو کرنے کی مجبوری ہوتی ہے. جی ناظرین, آپ نے وسیم عباس کی آواز سنی, اس کی ایسی روداد ہے کہ وہ HIV پازیٹیو بھی ہیں اور ابھی جو ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ مانتے بھی ہیں کہ میرے بچوں پہ مجھے خود کو ترس آتا ہے, لیکن وہ نشے جیسی لعنت سے پاک نہیں ہو رہے. میری ان تمام نوجوانوں سے گزارش ہے جو اس نشے کو بڑی خوشی سے جو وہ نبھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی نشہ کرتے ہیں, اور بڑے شوق سے بتاتے ہیں جیسے کوئی وہ کسی کی جیب سے کر رہے ہیں, کسی کی پاکٹ منی سے کر رہے ہیں. وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں, اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں, اپنی پوری فیملی کا جو وہ نام ہے وہ پھیکا کر رہے ہیں, سارے سوسائٹی میں اپنی فیملی کو بدنام کرتے ہیں. میری ان تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اچھائی کی طرف آئیں, نہ کہ برائی کی طرف, جہاں پر صرف اور صرف دلدل ہی ہے, اور ایسی دلدل جس سے نکلنا جہاں پر صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی رسوائی کا باعث بنے گی. اور میری تمام پولیس اعلیٰ افسران سے بھی گزارش ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ان منشیات فروشوں پر کڑے سے کڑا کنٹرول کریں اور ان کو ایسی کیفرے کردار تک پہنچائیں, ان کو ایسی سزا دلوائیں تاکہ یہ معاشرے کے لیے, ہمارے ملک پاکستان کے لیے امن کی بقا قائم ہو سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک خرم شہزاد کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لاہور 42. اللہ نگہبان.